اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خرابی اور برا ہی نکلا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب شرعی طور پر دینداری کی ایک اہمیت ہے۔ تو آپ نے پہلی چیز نیک بختی کیا علامت بیان فرمائی؟ نیک اور صالح عورت۔ اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی جانور۔ پہلے لوگ سواری کا جانور رکھتے تھے، اگر جانور اچھا ہے جہاں پر سوار ہوئے انہیں آسانی سے وہاں پہنچا دیا، یہ تو بڑی اچھی چیز تھی۔ یہ نہیں کہ راستے میں جا رہے ہیں اور بیچ میں اڑ گیا۔ اس کی مثال اس زمانے میں آپ گاڑی کی لے لیجئے، آپ کار کی لے لیجئے، کہ اگر کسی کو صاف ستھری اور اچھی کار نصیب ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، سیلف مارا اسٹارٹ کیا اور چلے گئے۔ یہ نہیں کہ جب دیکھو تو کبوت اور بونٹ کھول کر کے اس کی چابی ہٹ رہے ہیں اور اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، راستے میں جا رہے ہیں بند پڑ گئی۔ تو اگر کسی کو مناسب اور اچھی گاڑی مل جائے تو اس کے آنے جانے اور سفر کے لیے بڑی بہترین سی چیز ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور کہیں آنا جانا رہتا ہے تو سردی اور گرمی میں سڑک کے اوپر ہاتھ دیتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اگر ایسی گاڑی ہے جو رہ کر کے بند ہو جاتی، روزانہ میکینک کے پاس رہا کرتی ہے، تو ایسی گاڑی سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو اس کے لیے تو الٹی مصیبت بنی رہا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ نرم اور آسان سواری والا جانور کسی کو مل جائے تو یہ اس کے نیک بختی کی علامت ہے۔ تیسری چیز آپ نے کیا بیان فرمائی کہ اچھا پڑوسی، اچھا پڑوسی۔ ورنہ روزانہ دیکھو اگر پڑوسی اچھا نہیں ہے تو روزانہ دیکھو کبھی بچوں کا معاملہ لے کر کے کبھی کوئی اور معاملہ لے کر کے روزانہ دونوں میں تک جھک رہا کرتی ہے، سکون نہیں رہا کرتا۔ آپ غائب ہوئے پھر بھی سکون نہیں، پتہ نہیں پڑا ہمارا پڑوسی بچوں سے لڑائی کرنا نہ شروع کر دے۔ تو اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی خوشبختی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کشادہ گھر۔ کشادہ گھر، ذرا سوچیں آپ لوگوں نے کم اندازہ لگایا ہوگا، اگر بڑے شہروں کے رہنے والے ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، بامبے ہے، دلی ہے، لکھنؤ ہے اور کلکتہ ہے، ایسے شہروں کے رہنے تو اندازہ ہوگا کہ مشکل سے اتنا بڑا اگر کمرہ کسی کو نصیب ہو جائے، بامبے میں سمجھو اسے تاج محل مل گیا ہے کہ نہیں؟ تاج محل اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اسی کمرے کو 3 حصوں میں بانٹیں گے، ایک حصے میں کیا اپنا حمام اور لیٹرین کا سلسلہ رکھیں گے، دوسرا حصہ مطبخ کا رکھیں گے، اور اتنی جگہ نہیں بچتی ہے کہ کسی آدمی کو مہمانی کے طور پر اپنے یہاں دعوت دے دیں۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں، لیکن جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنی عورتوں کو پردے میں نہیں رکھ سکتے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا گھر کشادہ اور وسیع نہیں ہے، کشادہ اور وسیع نہیں ہے۔ مجھے بھی تجربہ ہے اس کا بہت سخت، اور آپ کو اس کا بہت بڑا تجربہ ہوگا کہ بڑے شہروں میں بہت سی جگہ بہت سی عورتیں چاہنے کے بعد بھی پردہ نہیں کر پاتی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ گھر کا اپنا معاملہ ہے، الگ گھر نہیں بنا سکتے، الگ گھر نہیں لے سکتے، اور گھر اتنا تنگ ہے کہ اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے پہلے جس گھر کے اندر آباد تھے ہم لوگ، اس گھر کے اندر ہمارا مال بھی زیادہ تھا اور اس میں ہمارے افراد بھی زیادہ تھے، البتہ اس سے منتقل ہو کر کے ہم ایک دوسرے گھر کے اندر آ گئے تو وہ گھر ایسا ہوا کہ اس میں ہمارے مال بھی کم ہو گئے اور ہمارے افراد کے اندر وفات واقع ہو گئی۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ذروھا فإنھا ذمیمہ، اس گھر کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ برا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کے اندر اچھے گھر کی اچھے آب و ہوا والے گھر کی اور کشادہ گھر کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری انسان کے اوپر ہے۔
بسا اوقات لوگوں کو صرف اتنا گھر میسر آتا ہے کہ اس میں وہ لیٹرین اور بیت الخلا بنوانے کی استعداد نہیں رکھتے اور نہ جگہ رہتی ہے وہاں پر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 5 6 8 10 گھر جو ہے مل کر کے ایک بیت الخلا بنایا جاتا ہے. کتنی پریشانی ہے لوگوں کے لیے، ہے نا پریشانی اور مصیبت. تو تنگ گھر یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بدبختی کی علامت قرار دی ہے. نیک بختی کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کو کشادہ گھر مل جائے. تو یہ 4 چیزیں انسان کے نیک بخت ہونے کی علامت ہیں. کیا؟ نیک عورت یا اسی کے مقابل میں نیک شوہر. دوسرا بہترین سا جانور یا آج کے زمانے میں اچھی کار لے لیجیے، ہے کہ نہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ پڑوسی، اچھا پڑوسی مل جائے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کشادہ گھر انسان کو نصیب ہو جائے. دیکھیے شرعی اعتبار سے ڈاکٹر لوگ شاید اب تو قبول کرنے لگے اس لیے کہ ترقی اتنے کر گئے ہیں کہ گھر کی جائے وقوع کا انسان کی صحت کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر؟ گھر کے جائے وقوع کا انسان کی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے. اس لیے ہر ایسا گھر شریعت کی نظر میں مذموم ہے اور ایسے گھر کو ترک کر دینا چاہیے جو گھر انسان کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو. اور بدبختی کی علامت اسی کے مقابلے میں 4 ہیں، یعنی بری عورت یا برا شوہر اور اڑیل جانور، ہے کہ نہیں ہے. جو اڑ گیا ہے تو مارتے رہو. لیکن مجھے یاد ہے بچپن میں دیہاتی ہیں، کسانی کرنے والے آدمی ہیں. بسا اوقات ایک بیل رہا کرتا تھا، دیکھنے میں بڑا اچھا تندرست ہے، لیکن اللہ نے انہیں حص تو دی ہے جانوروں کو. صبح اٹھا رہے ہیں تو اٹھنے پہ تیار نہیں رہا ہے. دیکھو تو ادھر سے ڈنڈا مار رہا ہے، ادھر سے لگا رہے ہیں. بڑی مشکل سے جب اٹھا کر کے لے کر گئے کھیت میں پہنچا، جیسے ہی ہل کے اندر لگا وہاں جا کر کے بیٹھ گیا. کتنا مارو گے پیٹو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے گا پھر بیٹھ جائے. اور بس اس کے برخلاف بعض لوگوں کے بیل دیکھیں بالکل دبلا پتلا سا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے اندر اپنا کھیت کا کام جتائی کر کے واپس آ جایا کرتا. تو اڑیل جانور شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ یہ بدبخت ہے. اس سے انسان کو حتی الامکان جتنا جلدی ہو سکے چھٹکارا لے لینا چاہیے. یہ 2 چیز ہوئی. تیسری چیز بدبختی کی علامت کیا ہے؟ تنگ گھر یا برے ماحول میں، برے آب و ہوا میں رہنے والا گھر. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ پڑوسی، ہے نا. یہ 4 چیزیں انسان کے بدبختی کی علامت ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا مرحلہ انسان کے اوپر جو آتا ہے وہ گھر کی اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ گھر کے جائے وقوع کے بارے میں انسان سوچے اور غور کرے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر جب داخل ہونا چاہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی زبانی ہمارے اور آپ کے لیے کچھ آداب اور کچھ اذکار سکھلائے ہیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. انسان کی صحت کے اوپر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آج عمومی طور پر دیکھیں، کوئی آدمی ذہنی طور پر مریض ہے، کسی اوپر کا آسیب ہے، کسی کے اوپر کسی شیطان کا قبضہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یا کوئی انسان صرف نفسیاتی طور پر وہ مریض ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل ہے. اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہے. مسند احمد وغیرہ میں اور مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اور کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں پر نہ اب تمہیں رہنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ تمہیں کھانے کوئی چیز ملنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوا اور اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں کیا، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا نہ پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ